الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 29 ذی القعدۃ الحرام 1445 ہجری بمطابق 7 جون 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک ہماری کوششیں اور فیوز و برکات لوٹنے کی محنت کو پائے تکمیل تک پہنچا کر کے خوب اس کی برکات سے مالا مال کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام جو ہیں بڑے بابرکت ایام ہیں، اور ان ایام اور آنے والی راتیں یعنی ذوالحج کے ابتدائی 10 دن اور جو 10 راتیں کہلاتی ہیں، اس کی اہمیت کے بارے میں قرآن کریم اور ذخیرہ احادیث میں سے احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں کہ یہ ایام بڑی برکتوں کے حامل ہیں۔ قرآن کریم میں سے میں نے سورۃ الفجر کی ابتدائی 4 آیات بینات کا انتخاب کیا ہے۔ ان 4 آیات بینات میں مالک کائنات نے 5 چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور یہ قسم جو ہوتی ہے آپ کی اور میری قسم، اس کا تعلق ہوتا ہے اپنی بات کو پکا کرنے کا۔ میں کوئی گفتگو کر رہا ہوں، سامنے والے کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ گفتگو بندہ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، فوراً گفتگو کرنے والا کہتا ہے اللہ کی قسم میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، قسم سے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کی قسم میں بات صحیح کر رہا ہوں، یعنی قسم سے یہ کام میں نے نہیں کیا، قسم سے یہ میں کام کروں گا۔ تو خیر اس موضوع کی طرف تو آپ کی میں توجہ نہیں دلانا چاہ رہا، کیونکہ ہمارا QR اسلامک میڈیا کے نام سے جو چینل ہے، پچھلے سالوں میں ہم نے مرحومین والدین کے 12 حقوق بیان کیے، اس میں ماں باپ کی قسم کی جہاں بات آئی تھی تو قسم پر ڈیٹیل سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ خیر آج جو کلام ہے وہ یہی سورۃ الفجر کی ابتدائی 4 آیات بینات پر کلام کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ مالک کائنات نے فرمایا والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اب بتا رہا تھا کہ آپ کی میری قسم اور ہے، اللہ کریم کا قسم ارشاد فرمانا یہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو پکا کر رہا ہے، نا نا نا، ہماری توبہ، اس کی ہر بات پکی ہے، اٹل ہے، سچی ہے، کلام پاک کا ایک ایک حرف سچا ہے، کلام پاک میں شک کی گنجائش نہیں۔ تو مالک کائنات نے
شک کی بنا پر لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں ارشاد فرمائی۔ وہ تو ابتدا میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تو شک کو دور کرنے کے لیے قسم مالک نے یہاں نہیں ارشاد فرمائی، اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جس چیز کی قسم ارشاد فرمائی، اس چیز کی اہمیت کو، شان کو، رتبے کو بڑھانے کے لیے قسم ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں، جس چیز کی میں قسم ارشاد فرما رہا وہ چیز بڑی اہم ہے، وہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جس طرح مالک کائنات نے قسم ارشاد فرمائی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم ہے، شہر مکہ کی۔ کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، کیونکہ محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ اب یہ قسم ہے اس چیز کو، اس شہر کو رتبہ دینے کے لیے مالک نے قسم ارشاد فرمائی کہ یہ مکہ عام شہر نہیں ہے۔ آگے آپ چلیں قرآن کریم پڑھیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، پیارے تیری جان کی قسم ہے، وہ کافر اپنے نشے میں مست ہو رہے ہیں، یا محبوب کی جان کی قسم ارشاد فرمائی۔ آپ قرآن پڑھیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں۔ تو یہاں حضور کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے قسم ارشاد فرمائی۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، والتین تین کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین طور سینہ کی قسم، وہذا البلد الامین امن والے شہر مکے کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا۔ اب انسان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے چار قسمیں پیچھے، اور جن چار چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ان چیزوں کی اہمیت ہے۔ تین انجیر، زیتون، کیا بات ہے، طور سینہ، کیا بات ہے، مکہ، ساری عظمت والی چیزیں ہیں۔ تو بات کرتے ہم کہیں اور نہ نکل جائیں، پلٹ کر کے آتے ہیں والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ آئیے ذرا سماعت کیجئے، مفسرین نے لکھا ہے یہ صبح سے کون سی صبح مراد ہے؟ صبح تو ساری ہیں، تو بطور خاص یہاں یکم محرم الحرام کی صبح جب اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اور بعد مفسرین نے لکھا 10 ذوالحج کی صبح، یعنی عید کا جو دن ہوتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں 10 کا دن، 10 ذوالحج، عید والا جو دن ہے 10 ذوالحج، فرمایا اس صبح کی قسم، کیا بات ہے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ یکم ذوالحج، آج 29 ذوالحج ہے، ذی القعدہ ہے، جسے ذی قعدہ بھی کہتے ہیں، ذو القعدۃ الحرام بھی کہتے ہیں، اور یہ دن گزر جائے گا تو رات جو آنے والی ہے ہو سکتا ہے چاند نظر آنے کے کبھی امکانات ہیں۔ اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ پہلی رات ہوگی اور ہفتے کا دن پہلا دن ہوگا۔ والفجر، طلوع فجر کی قسم، صبح کی قسم۔ تو یکم ذوالحج کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مالک نے اس دن کی بھی قسم ارشاد فرمائی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فرمایا 10 راتوں کی قسم ہے، 10 راتوں کی قسم ہے، کیا بات ہے۔ اب ذوالحج کی جو 10 راتیں ہیں، اگر آج چاند نظر آتا تو آج کی رات سے لے کر کے بقرہ عید کی رات تک یہ جو 10 راتیں ہیں ان کی فضائل، اور یہ جو 10 دن ہیں بطور خاص جو حج کے ارکان ان دنوں میں ادا ہوتے ہیں، ان دنوں کی اہمیت پر مالک نے قسم ارشاد فرمائی ہے، اور قسم بھی کیا بات ہے، 10 راتوں کی قسم اور
صبح کی قسم۔ اب آپ غور کریں گے تو میں یہاں امام ترمذی علیہ رحمہ کی ترمذی کتاب الصوم میں سے ایک حدیث 757 نمبر حدیث کا 757 نمبر حدیث کا میرے کریم آقا میرے رحیم آقا کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کہا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے ہمارے بڑے مسئلے حل کیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں، لیکن البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لے کر کے نکلا، پھر ان میں سے کسی چیز کو واپس نہ لایا، مطلب شہید ہو گیا، مال بھی گیا جان بھی گئی، تو اس کا عمل افضل ہے۔ ورنہ ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے وہ اور سال کے سارے ایام میں کوئی دن ایسا عمل کیا جائے جو ان دنوں میں کیا جائے محبوب زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ان دنوں میں نہیں۔ یہ دنوں کی اہمیت کو مالک نے اجاگر کیا ہے۔ اعمال مطلب کیا ہے کہ یہاں پر اگر آپ وعظ و نصیحت کی باتیں سن رہے ہیں یہ بھی ایک عمل ہے، میں قرآن کا درس دے رہا ہوں یہ بھی ایک عمل ہے، میں حدیث کی بات کر رہا ہوں یہ بھی ایک عمل ہے، آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک عمل ہے، آپ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ کی اللہ اکبر کی، یا ان دنوں میں جو کل شروع ہو جائیں گے دن، ان دنوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہیں گے، مخصوص ایام تشریق میں تو پڑھیں گے لیکن اس کے علاوہ بھی پورے 10 دنوں میں یہ تسبیح پڑھتے رہیں گے تو اللہ کریم اس کا بڑا ثواب عطا فرمائے گا، قرآن کی تلاوت عمل کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اور اگلی حدیث پاک جو جامع ترمذی سے پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ بڑی کمال کی حدیث ہے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کا نمبر ہے 758، پہلے 757 پڑھی ہے اب 758 پڑھ رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کے یہ صحابی کہتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحج کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان میں ممنوع ایام کے علاوہ جیسے کہ ہمارے ہاں قربانی کے 10 11 12 13، اچھا یہ ایام جو ہوتے ہیں یہ ایام قربانی اس میں بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے علاوہ ممنوع دنوں کے علاوہ اس مہینے میں ذوالحج میں جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کریم اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اونچی بول سکیں گے جناب؟ 1 سال کے روزے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی ہر رات کا جو قیام ہے، یعنی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، اس ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن کی پوری سورۃ القدر اتری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور کریں کہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ان دنوں کا قیام ہے۔ اب یہ 10 دن کتنی برکت والے ہو گئے اور 10 راتیں کتنی برکت والی ہو گئیں کہ ان برکت والے دن اور برکت والی راتوں میں اللہ کریم کے ہاں اعمال کیا جانا، جو بھی عمل خیر کیا جائے وہ بڑا مقبول ہے۔ یہ حج کے اہم ارکان ان دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، اور پھر ان راتوں میں قیام، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ اب آپ غور کریں گے تو میں اگلی بات کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مالک کائنات جل والا نے آگے جو ارشاد فرمایا بڑے ہی غور
طلب ہے۔ فرمایا والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کیا بات! فرمایا اور جفت، جوڑا، اور طاق، اس کی بھی قسم، جفت کی بھی قسم ہے، جو چیزیں دو دو ہوتی ہیں، اور جو جوڑا دو دو، اور جو طاق تنہا، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، 21، 23، 25، 27، 29، یہ طاق راتیں ہو گئی نا۔ تو جفت کیا راتیں ہیں؟ مثال کے طور پر 22، 24، 26، 28، 30، جفت یعنی جوڑا جوڑا۔ اب مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ اب مالک کی کائنات نے فرمایا جفت سے، جفت، ہاں سبحان اللہ، والشفع والوتر، کیا بات، واللیل اذا یسر۔ اب آپ غور کیجئے یہ جفت سے کیا مراد ہے؟ جفت جوڑا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی دو دو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا اس سے مراد 10 ذو الحج کا دن ہے کہ جس دن میں حج کے اہم افعال، اعمال ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اس دن میں جناب والا، اس دن کی مالک کائنات نے قسم ارشاد فرمائی ہے اور فرمایا طاق۔ اب طاق سے مراد کیا ہے؟ طاق سے مراد ہے کیا ہے؟ فرمایا 9 ذو الحج شریف کا دن، جس دن میں لوگ حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اور میدان عرفات وہ میدان ہے کہ جہاں 9 ذو الحج کو حاجی آ جائے تو وہ حاجی ہے۔ اگر 9 کو وہاں جمع نہیں ہوتا میدان عرفات میں تو وہ حاجی سارے ارکان ادا کر لے لیکن اس کا حج نہیں ہے۔ حدیث میں الحج عرفہ، عرفہ کے اندر میدان عرفات میں وقوف کرنا یہ حج کہلاتا ہے، اور حج یہ 9 تاریخ اہم ترین دن ہے، اور اس دن کی بھی مالک نے قسم ارشاد فرمائی ہے یہ طاق ہے، اور 10 کیا بات، یہ جفت ہے۔ اب آپ غور کریں کہ قربانی والا دن اور قربانی سے ایک دن پہلے عرفہ کا دن، اب یہ 2 دن جو ہیں ان دونوں دنوں کی مالک کائنات نے قسم ارشاد فرما کر کے ان دنوں کی اہمیت کو اجاگر کیا، ان دنوں کی اہمیت کو بیان کیا، اور لوگوں سمجھو کہ 9 ذو الحج کا دن کتنا قیمتی ہے اور 10 ذو الحج کا دن کتنا قیمتی ہے، اور اس کی 10 راتیں کتنی قیمتی ہیں، ابتدائی ذو الحج کی 10 راتیں اور 10 دن کتنے قیمتی ہیں۔ ان کے اندر روزہ رکھنا، ان کے اندر قیام کرنا، ان کے اندر نیکی کرنا، ان کے اندر خیرات کرنا، ان کے اندر نوافل پڑھنا، ان کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا، ان کے اندر صدقہ و خیرات کرنا، ان دنوں کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرنا، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا، ان کے فضائل، اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا، اس کے فضائل و برکات ایام تشریق کے علاوہ بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ تو انہی ایام میں یہ جو 10 دن چلنے والے ہیں، کل اگر پہلی ہو جاتی ہے تو 10 دن یہ جو گزریں گے، اور یہ 10 راتیں اگر آج چاند نظر آتا ہے تو آج ہفتے کا جمعے کا دن گزار کے ہفتے کی رات ہوگی، ان 10 راتوں کے اندر قیام رات کو لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو بہرحال ان دنوں میں جو اعمال، بہت سارے اعمال خیر کیے جاتے ہیں، ان اعمال میں ایک عمل ہے اس کو کہتے قربانی۔ اب قربانی کا ذہن بنایا ہے جن لوگوں نے، وہ قربانی کے جانور کی خریداری کرتے ہیں، اور خریداری کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے کسی کے ہاں گھر میں جانور کھڑا ہو یا منڈی میں ہو یا کسی اور شہر میں ہو تو وہاں جانور خرید کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب ان کا وہاں جانا اور جانور خرید کر کے لانا، پھر ذبح کرنا، قربانی کرنا، اس کے فضائل میں مولا کائنات سے مروی ایک روایت ہے، اور بڑی دلچسپ روایت ہے اور کمال کی روایت ہے، آپ سماعت کیجئے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو بندہ خدا جانور کی خریداری کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کریم اس کے ہر قدم پر ایک قدم اٹھایا
پھر قدم اٹھایا، ہر قدم پر اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے! اور 10 نیکیاں دینے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہوتے ہیں 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیا بات ہے! 10 گناہوں کو مٹانے کے بعد اس کے 10 درجات اللہ بلند فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے! ابھی جانور خریدنے کے لیے جا رہا ہے، پہنچا نہیں ہے مارکیٹ میں، جا رہا ہے، تو جاتے ہی نامہ اعمال میں ثواب کا انبار لگنا شروع ہو گیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب وہ پھر پہنچتا ہے جانور کے مالک کے پاس اور پہنچ کر کے اسے بات چیت کرتا، ہاں بھئی کتنے کا جانور ہے؟ اس نے کہا جناب اتنے کا ہے، آپ اتنے لے لو۔ اس نے کہا میں نے اتنے نہیں لینے، اتنے لینے ہیں۔ یار چلو اتنے لے لو۔ اس نے کہا میں نے آپ سے کہا نا میں نے اتنے لینے ہیں، چلو آپ اتنے لے لو۔ اچھا یار جانور کمال کا جانور ہے۔ اب یہ جو بات چیت ہوتی ہے اس کی، مولا کائنات فرماتی ہیں کہا یہ بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، فرشتے اس کو اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں شمار کرتے ہیں۔ یعنی وہ جانور کی خریداری میں جو گفتگو کرتا ہے، بارگیننگ کرتا ہے، تو اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ تو بندہ خدا یہاں جھوٹ کی یہاں مکسنگ نہ ہونے دیجئے گا، اس گفتگو کو پاکیزگی کا رنگ دیجئے گا۔ گفتگو کرنے میں آپ جانور کے عیب نہ بیان کیجئے گا، اگر نہ ہو تو، اگر ہوں تو بیان کرنے چاہیے، اور جانور کی اگلا بندہ خوبیاں بے جا بیان نہ کرے جو نہ ہو، تو یہ بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب بارگیننگ میں اونچ نیچ کرنا، کم کر لو، اس نے کہا میں نے زیادہ لینے، میں نے یہ لینے، تو یہ ساری بات چیت جو خریدار ہے، جو بیچ رہا اس کی بات نہیں ہے، جو قربانی کا جانور لینے گیا ہے اس کے نامہ اعمال میں تسبیح کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، فرشتے تحریر فرما دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور آپ کا سبحان اللہ کہنا بھی تسبیح ہے، اور اونچی آواز میں پڑھنا پڑھنے والے کی دل جوئی ہے۔ اللہ اب غور کریں گے تو مولا کائنات سے مروی روایت بیان کر رہا ہوں، فرمایا جب اس کا سودا بن جاتا ہے، اس کا سودا بن جاتا ہے، اب جب سودا بن گیا، طے پا گیا، فرمایا اب وہ رقم ادا کرتا ہے۔ تو ان دنوں میں درہم چلتے تھے، دینار چلتے تھے، فرمایا ہر درہم کے بدلے اس مالک، قربانی کا مالک جو ہے، جانور خریدنے والا ہے، اس کو ہر درہم کے بدلے، اگلا جملہ بڑے غور سے سنیے گا اور اللہ کا ذکر کیجئے گا، کہ ہر درہم کے بدلے، آج کے دور میں روپیہ کہہ لے آپ، ہر درہم کے بدلے اللہ 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے! قربانی کتنی عظیم چیز ہے جناب، اور ایام قربانی قریب سے قریب ہے۔ اب یہ 700 نیکیاں، اور قیامت کے دن تو بندہ ایک نیکی کو ترسے گا نا، ایک نیکی کو ترسے گا، ایک نیکی مل جائے۔ او بھائی قربانی سے روکنے والے، او قربانی کی مخالفت کرنے والے، او قربانی کو نشانہ تنقید کا بنانے والے، اپنے آپ میں منصف بن، قیامت کے دن تو ہوگا اگر مسلمان کہلاتا ہے، اور ہمارا کلام بھی مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جو مسلم ہے، کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھا ہے، میں اس سے کلام کر رہا ہوں۔ اگر مسلمان ہے تو قربانی کی مخالفت نہ کر، قربانی کی مخالفت کرنا شعار اسلام کی مخالفت ہے، اور شعار اسلام کی مخالفت کرنے والا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے کٹ آف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو قربانی کی مخالفت کرتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ باز آئے۔ قربانی کے فضائل بیان کرتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں، سنیے گا ذرا۔ مولا کائنات فرماتی ہیں کہ پھر اسے وہ جانور لے کر گھر آتا ہے، اور جب ذبح کا وقت آتا ہے، قربانی کے ایام میں قربانی کا دن آتا ہے، پھر اس کو لٹاتا ہے۔ ابھی اس کو لٹایا ہے، اس کے گلے پر چھری نہیں چلائی، لٹایا ہے۔ تو فرمایا جب وہ لٹا لیتا ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے، تو مالک کائنات کی جتنی مخلوق ہے زمین پر اور 7ویں آسمان تک جتنی مخلوق ہے، اب اللہ ہی جانتا ہے کتنی مخلوق ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کتنے یہاں انسان ہیں، کتنے جنات ہیں، کتنی حوریں ہیں، کتنے جناب والا فرشتے ہیں، کتنے حشرات الارض ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درندے ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے، جتنی مخلوق اللہ کی ہے زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک۔ اگلا جملہ بڑا ذوق افزا ہے اور بڑے دھیمے لہجے میں پڑھنے لگا ہوں،
آپ کا لہجہ اونچی سننے کی دل میں تمنا پیدا ہو رہی ہے۔ فرمایا جب وہ سطح زمین سے لے کر، جب زمین پر لٹاتا ہے، زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک جتنی مخلوق ہے ساری قربانی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتی ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، اب مغفرت طلب کرتی، مالک اس قربانی کرنے والے کو بخش دے، مالک قربانی کرنے والے کو بخش دے۔ تو قربانی کرنا کتنا محبوب عمل ہوا، قربانی کرنا کتنا محبوب عمل ہوا۔ تو پھر مولا کائنات کی روایت بیان کر رہا ہوں، فرمایا جب وہ پھر اس کو ذبح کرتا ہے، چھری چلاتا ہے یا چلواتا ہے، جب اس کے خون کے قطرات زمین پر گرتے ہیں تو بڑے دھیمے لہجے میں پڑھنے لگا ہوں اگلی بات کو تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا ہر قطرے سے اللہ کریم 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک قربانی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا جب وہ جانور ذبح ہو جاتا ہے، ذبح ہونے کے بعد اس کی تقسیم کاری کے لیے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، تو فرمایا بوٹیاں پھر بانٹی جاتی ہیں، تو ہر اس بوٹی کے بدلے جو وہ بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، بڑی پیاری بات ہے، ہر بوٹی کے بدلے اسے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے جناب۔ تو یہ ایام کے فضائل الگ سے، ان راتوں کے فضائل الگ سے، 10 ذوالحج کے فضائل الگ سے، 9 ذوالحج کے فضائل الگ سے، پھر مکے میں جانے والوں کے فضائل الگ سے، مدینے میں جانے والوں کے فضائل الگ سے، پھر قربانیاں کرنے والوں کے فضائل الگ سے، خریداری کرنے والوں کے فضائل الگ سے، لانے والوں کے فضائل الگ سے۔ تو میرے بھائی مالک کائنات نے 5 قسمیں ارشاد فرما کر ان دنوں کا ذکر کیا۔ والفجر، صبح کی قسم ہے، ہاں، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ کیا ہے جناب والا، غور فرماتے ہوئے ہم تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مالک کائنات نے کیا ارشاد فرما دیا یہاں، اب فرمایا واللیل اذا یسر، اللہ اکبر، اور رات کی جب وہ چل پڑے، یعنی رات ختم ہونے کے بعد جانے لگتی ہے، تو اس رات کی بھی مالک کائنات نے یہاں قسم ارشاد فرمائی ہے۔ کیا بات ہے جناب والا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل پڑے، رات کے چلنے سے مراد گزرنے لگے، اس رات سے مراد کیا ہے، اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اس سے خاص مزدلفہ کی رات مراد ہے، جس رات میں بندگان خدا اطاعت الہی کے لیے جمع ہوتی ہیں، بلکہ اس رات اور قیام مزدلفہ کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد والا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 نمبر 198 فرمایا، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو، مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ تو میرے پیارے محترم عزیزو، میرے دوستو، اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے عرفات سے مزدلفہ میں تشریف لائے، یہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر لیٹے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو اس وقت اذان و اقامت کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھر حضور قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے، مشعر حرام میں آئے، قبلے کی جانب منہ کر کے دعا، تکبیر، تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے میں مشغول رہے، اور وقوف کیا یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا، اور طلوع آفتاب سے قبل یہاں سے حضور روانہ ہو گئے۔ امام مسلم نے یہ حدیث پاک اپنی مسلم کے اندر بیان فرمائی ہے، 1218 نمبر حدیث کا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ مالک کائنات نے جن اشیاء کی، جن دنوں کی، جن راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی، اور رات جب وہ چل پڑے، اس رات کی جو قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، ان چیزوں کی اہمیت کو
اجاگر کرنے کے لیے، ان کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے ان کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ان ایام کو غفلت کی نظر نہ ہونے دیجیے گا۔ ان ایام کو صرف قربانی کا جانور لے کر کے اسے تماشا نہ بنائیے گا۔ ہاں، اس کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھے انداز میں اس کو رکھنا، اس کو تکلیف نہ دینا، ساری باتیں بجا ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ قربانی کا جانور کے ساتھ ہی ہماری رات گزر جائے، دن بھی گزر جائے، نمازوں کا بھی پتہ نہ رہے اور نوافل کا بھی پتہ نہ رہے، قرآن پڑھنے کا بھی پتہ نہ رہے۔ تو یہ باتیں قابل غور ہیں۔ ان اعمال کو بھی کرنا ہے، کیونکہ ان ایام میں اور ان راتوں میں جو اعمال کیے جائیں گے اللہ کے نزدیک تمام دنوں کی اعمال سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ عرشوں کا مالک ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے، جو قربانیاں کر رہے ہیں مرحبا، جو قربانیاں نہیں کر رہے، اجتماعی قربانیوں میں حصہ ڈال رہے مرحبا، اور جو سستی کی بنا پر نہیں یار نہیں اگلے سال دیکھ لیں گے، گنجائش بھی ہے، تو پھر وہ غور کر لیں کہ قربانی نہ کرنے کی وعیدیں بھی نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ آئندہ جمعہ ایک اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔